بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تجوید کے قواعد میں سے ہم نون سکون اور تنوین کے قواعد پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے پہلا قانون اظہار اور دوسرا قانون ادغام ہم نے پڑھ لیا۔ اظہار کے 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اور جب یہ 6 حروف نون سکون اور تنوین کے بعد آئیں تو وہاں پر نون سکون اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ادغام کے بھی 6 حروف ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ جب یہ 6 حروف نون سکون اور تنوین کے بعد آئیں تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ پھر وہاں پر ادغام کی 2 قسمیں ہیں: ادغام بالغنہ اور ادغام غنہ کے بغیر۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اقلاب نون سکون اور تنوین کا تیسرا رول ہے۔ اقلاب کا معنی ہوتا ہے چینجنگ، تبدیل کرنا، اور اقلاب کا قانون یہ ہے کہ جب نون سکون اور تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر نون سکون یا پھر تنوین کو میم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور میم کو غنہ کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ الہمزہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا لَيُنبَذَنَّ۔ اب یہاں پر یا کے بعد نون ہے اور نون کے بعد با، تو یہاں پر نون نہیں پڑھا جائے گا، نون کو میم میں تبدیل کر دیا گیا، تو اس کو پڑھا جاتا ہے لَيُنبَذَنَّ۔ اسی طرح أَنبِئْهُمْ، أَنبِئْهُمْ۔ تنوین کی مثال سمیع بصیر، سمیع بصیر۔ تنوین میں چاہے زبر آئے، چاہے زیر آئے، چاہے پیش آئے، ایک زبر یا ایک پیش یا ایک زیر وہ تو لفظ کی اصل علامت ہوتی ہے، لیکن دوسری زبر یا دوسری زیر یا دوسری پیش ان کو میم میں تبدیل کیا جاتا ہے جب اگلا حرف با ہو۔ جیسا کہ یہ جو سائن ہے یہ تنوین کا ہے، اگر با آ گیا تو ایک فتحہ، ایک زبر وہاں پر باقی رہے گی، لیکن دوسری جو زبر ہے اس کو میم میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 2 زیر ہوں اور اگر آگے با آ جائے تو وہاں پر ایک زیر اصل لفظ کے ساتھ باقی رہے گی اور دوسری زیر کو میم میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اقلاب کا رول اپلائی کیا جائے گا۔ اسی طرح 2 پیش آ جائے تو ایک پیش اصل لفظ کے ساتھ باقی رہے گی اور دوسری پیش کو میم میں تبدیل کر کے با کے ساتھ ملایا جائے گا اور اقلاب کا قانون اپلائی کیا جائے گا۔ اقلاب جہاں بھی آئے وہاں پر آواز کیسی آنی چاہیے؟ نون سکون کو پہلے میم میں تبدیل کر دینا ہے، دونوں ہونٹوں کو ملا کر، اور ملانا ایسا ہو کہ جس میں بالکل بہت زیادہ سختی نہ ہو، غنہ کے ساتھ ادائیگی کی جائے تو وہ اقلاب ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ الطارق کی آیت 7 میں یخرج من بین الصلب، یخرج من بین الصلب، بالکل نارمل ہونٹوں کو آپس میں ملانا ہے۔ تو جب نون سکون اور تنوین کے بعد با آ جاتا ہے تو وہاں پر نون سکون اور تنوین کو میم میں تبدیل کر کے غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہی اقلاب ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اخفاء کے بارے میں سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔